الحمد لله المجد والعلا والهيبة والثناء والقدرة والكبرياء الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بمرا والكرم أمتي أحمد نبي دوست باري جاريا تابعنا دهلي مذهبي في ولاء أمتي الخليل خاطفاء وسعاد زير سايا أهل سيدي أكس حسن جمال محمد فاروق الجاه جمال محمد إسلام ذوي الشر كمال محمد حب البهاء خصال محمد إسلام طاعة الخلفاء الراشدين إيماننا محبة آل محمد واسطة يا رب خاجة أبوك واسطة يا رب تجيب خاجة أبوك شفاء صبرنا خاجة ولي من لا يوجد سخاء شوق مراسيا بحر محمد مصطفى وجزا خاجة ولي كتب عالم بهامي الله حمد و صلاة یاران طریقت قبولیو بھائیو اہل محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج قدوة الصالحين زهرة العارفين حجة العابدين برهان الواصلين إمام الأولياء سند الأولياء حجة الأولياء آفتاب الشجرية مهتاب طريقة حضور خاجہ بابا جی امیر رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سالہ عرص مبارک کی آخری نشست کے بالکل آخری لمحات میں حاضر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. شان ابدیت کے لحاظ سے یہ جملے میں رہا ہوں
ورنہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ کی بندوں کا ذکر ہو اس کی قبولیت میں شک رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے بندوں کا ذکر بالواسطہ نبی کا ذکر ہے، اور نبی کا ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب حاضری کو قبول فرمائے، اور حضور خواجہ خواجگان بابا جی یا امیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے بھائی اور آپ کے قدموں میں لیتے ہوئے آپ کے خاندان کے دیگر اولیاء کرام ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ حضرات گرامی، بڑی تاکید کے ساتھ برادر اکبر میں بڑے ہی تاکیدی حکم کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہوا چند باتیں آستانہ عالیہ بیت اللہ شریف کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عقیدے کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، اور کچھ خطبات تصوف اور طریقت کے لحاظ سے گفتگو کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں تو آپ کا اس وقت پیر بھائی ہونے کے لحاظ سے، صاحبزادہ بھی ہو، خاندان امیریہ کا ایک فرزند بھی ہو، لیکن اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں حضور خواجہ صاحب کی طریقت کی نسبت سے، اور میں آپ کا پیر بھائی جس پر آپ عقیدت کے ساتھ حاضر ہے، میں بھی عقیدت کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضور خواجہ صاحب کے مقاموں پر مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے یا کسی کی ہستی کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے اتنا بڑا قد ہونا اس ہستی کا، تو اس سے بیان کرنے کے لیے بیان کرنے والے کا اتنا ہی قد ضروری ہے، اتنا ہی قد ضروری ہے، چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہو، طریقت کے لحاظ سے ہو، تقویٰ کے لحاظ سے ہو، نحو و ورع کے لحاظ سے ہو، تصوف کے لحاظ سے ہو، شریعت کے لحاظ سے ہو، تو جتنا اس بندے کا قد ہے، ذات کا قد ہے، تو اس کی تعریف کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس کو اسی لحاظ سے تقویٰ کا نور ملا ہو، اسی لحاظ سے علم کی سوغات نصیب ہوئی ہو، اسی لحاظ سے طریقت اور شریعت کے سمندر میں وہ غوطہ زنی کر رہا ہو۔ میرے جیسا بندہ کیا بات کرے حضور خواجہ خواجگان کی شان کی، حضور خواجہ خواجگان کے مقام کی، خدا کی قسم حضور خواجہ صاحب کی عظمت پوچھنی ہے تو یہ تاجدار مکان شریف سے پوچھو یا تاجدار شرم شریف سے پوچھو۔ مریدوں تو سبحان اللہ کی نہیں گئی، میں تے ہونا ہے کیوں نہ میں کمن نہیں لا پیا، پتہ نہیں ہونا کی کہ جدوں ایتھے میں کھلونا پھر میرے کول قابو رہندا بھی کوئی نہیں، خاص طور پہ کوٹلا شریف دا سٹیج، خاص طور پہ کوٹلا شریف دا سٹیج حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ ولایت دنیا میں اگر پوچھنا ہے تو میں ایک جملہ حضور خواجہ خواجگان کی عظمت کے حوالہ سے آپ کے شہر شامل قطب الاولیاء غوث الالیاس سید السادات حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب کا عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب نے اپنے مرید ساتھی کو اپنے مرید ساتھی کو اپنے مرید ساتھی کو اپنے مخلص وفادار جانسار مرید کو خدمت کے انداز سے جب دیکھا تو فرمایا جو مجھے میرے شیخ نے دیا تھا میرے
تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت آستانہ نظام اللہ شریف حضور خواجہ بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا قد جی مرید تو تعریف کرتے ہیں نا پیروں کی شاگرد تو بولتے ہیں استاد کے لیے جی کارکن تو بولتے ہیں استاد کے لیے لیکن کتنی بڑی علامت ہے اس مرید کی اس کے لیے شیخ بولے کہ تو نے خدمت کا حق ادا کر دیا اور میں نے منصب طریقت میں رہ کے تجھے عطا کر دیا اور بزرگ کسی کی خدمت کا صلہ رکھتے ہیں کسی کی خدمت کا صلہ رکھتے ہیں بلکہ میں نے یہاں تک طالب علمی سے لے کر اب تک اور میں فخر سے کہتا ہوں یہ لفظ مجبوری سے مجھے میں بولنا پڑتا ہے لیکن اس میں وہ میں نہیں ہے جی اس میں وہ اسے صرف کتاب کے لیے ہے اللہ کا شکر ہے کہ گود بھی ہے تو غیرت مند کو بھی ہے نفسی سلسلہ دیا ہے تو وہ بھی غیرت کا پہاڑ ہے اور علمی سلسلہ دیا ہے تو وہ بھی غیرت کی چشان پر چل رہا ہے ہم نے چلنا سیکھا ہے تو دستگیر زبان کی آغوش سے ان کے ہاتھ سے اور پھر شریعت میں بولنا سیکھا ہے تو دوستی اپنے ترجور آزادی ہے اللہ سے جی اور میں یہاں آپ کو بات کرتا چلا جاؤں یہاں بات آ رہی ہے میرے دل میں عرض کر دیتا ہوں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب میرے دادا استاد ہے جی وہ یہ مدرسہ جو پڑھے ہیں نا تو سانو پتا استاد دادا ہونے اور علماء پہ خوش ہو گئے کہنا سبحان جی علماء پہ خوش ہو گئے کہنا سبحان اللہ اب پھر میاں صاحب کی طرف سے میرا بھی ہے آپ کا اللہ ان کو سلامت رکھے اور میرے ہاتھ اور پاؤں میں کڑیاں ہیں لیکن عرض کر رہا ہوں توجہ سے میرے اتحاد پاکستان مفتی عبداللہ قیوم ہزاروی جب میں آپ سے تلمنی شریف کا درس لے رہا تھا تو ایک مکان پر آپ نے کہا کہ میرے استاد گرامی میرے مرشد گرامی محدث اعظم پاکستان کی شان اور عظمت اور حال یہ تھا کہ ان کی ساری زندگی پڑھنے میں کھانے میں ہوئی ان کی ساری زندگی شرکاری میں ہوئی ان کی ساری زندگی حضور نبی کی تبلیغ اور اعلان میں ہوئی اور مصطفیٰ کے غلاموں کو صراط مستقیم میں لانے میں ہوئی لیکن کہنے لگے سارے اعمال کسی عمل پہ میری نجات کا یہ حساب نہیں اگر کسی عمل پر نجات کا یہ حساب ہے تو عمل یہ ہے کہ آج سرکار نے کہا کسی کا جواب سے ملا نہیں ہے او بھئی اور تے دیکھو نا ہے دیکھو حضور نے خواجہ صاحب دی شادی دی جنج دیکھو کڈی خوبصورت تے بولو نا میرا بولو نعرہ تکبیر ایتھوں آواز پتہ کتھے کتھے جانی چاہیے نام نہیں لینا پھر گل بڑی بڑی دور جانی چاہیے بڑی بڑی دور جانی چاہیے ایتھوں آواز نہیں جائے گی خدا دی قسم سکہ بند ہوئے گی تے بڑے بڑے اللہ ناسا بند کر کے نظر آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ ختم نبوت بوڑھا جوانوں کے بچہ بالغوں کے نعرہ لگائے نعرہ ختم نبوت نہیں علی تاجدار ختم نبوت ہم نے کیا فرمایا آج تک یہ ہاتھ کسی غدار سے
اور یہ تو میرے استاد کے لحاظ سے بات تھی نا، اور میرے استاد گرامی مفتی ہزاروی مولانا غلام حدینہ مصطفیٰ مرتضی تشریف فرما ہے، تو مفتی صاحب کبھی جلال میں آتے تھے نا، ترمذی شریف پڑھاتے، چونکہ ہم نے ان سے بہت کچھ پڑھا، تو کہتے تھے شرف صاحب کو علیحدہ رکھو، ان الوہابیۃ قوم الکافرون، ان الوہابیۃ قوم الخبیثون، ان الوہابیۃ قوم الجاہلون، پتہ چلتا ہے جس سے نفرت ہو پھر کعبہ کا نور روز جلیل آتی، ضرورت حضرہ کی فریادی مجنون کی جاتی ہے۔ یہ تو میں نے اپنے سلسلہ تدریس کے لحاظ سے، اور میرے والد گرامی حضور میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اور رات کو خطابات تشریف لائے، لیکن سب نے کھلے سینے سے جملے ضرور کہے، کہا بڑے بڑے آستانوں پہ گئے ہیں، لیکن چند آستانے ہیں جن پہ کھل کے بولا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آ گیا؟ جن پہ بات تھوڑی ہے، بس مکمل کرنی ہے۔ میاں تنویر صاحب نے تو رات کو خطاب کر لیا، اور میری باری صبح کی ہوتی ہے، اور آج خاص طور پہ اذن ہے برادر اکبر کا، لیکن آپ سنیں میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، یہ آپ کے لیے بھی، اور حضور دستگیر زمان کی ساری اولاد کے لیے، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی سورت، اس کے لیے رسوہ دینیہ ہونے چاہیے۔ حضور والد گرامی دستگیر زمان رحمت اللہ تعالی علیہ کو وقت کے حکمران کی طرف سے دعوت نامہ آیا، جی دعوت، آج پوچھو تو صحیح جس کو کونسلر کا دعوت نامہ آ جائے، جس کو ایم پی اے کہا جائے، ایم این اے کہا جائے، پھر دیکھنا ان کی چال کیا ہوتی ہے، رفتار کیا ہوتی ہے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ دعوت نامہ آیا وقت کے حکمران کی طرف سے، جب پہنچا تو آپ فرمانے لگے ہمارا وہاں کام کیا، ہمارا وہاں کام کیا، ہم تو مسلح والے ہیں، چٹائیوں والے ہیں، ہم سے ضمیروں کا سودا نہیں ہوتا، کیونکہ جو کس کا کھاتا ہے اسی کا کھاتا ہے۔ ہم نے محمد عربی کے ٹکڑے کھائے ہیں، ہم کسی حکمران کی جھولی میں جا کے بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم مسلح پہ چٹائی پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کی عظمت کے نعرے لگانا چاہتے ہیں۔ جی آگے میں نے بات کی حضور خواجہ صاحب کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا فرمان سنا ہے، اب اس مرد کلندر کی بات کرنے لگا ہے۔ ہم سے غداری اپنے باپ سے ہو نہیں سکتی، ہم سے دو نمبری اپنے بزرگوں سے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بزرگوں نے کہا خدمت کے صلہ میں کہ جب رب مجھ سے پوچھے گا امیر الدین تجھے دین کا امیر بنایا تھا، دین کے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو میں شیر محمد کا بازو بننے لگے رب کے دربار میں۔ یار این نعرہ مارو، کوڑلہ سے نعرہ مارو تو میں بھی ہو سکتی چھاپتے ہوئے آستان عالیہ مولا شریف، اور مارو آستان عالیہ مولا شریف، آستان عالیہ مدان شریف، آستان عالیہ شرخور شریف۔ تو خواجہ صاحب کا مقام شیخ کی نظر میں، اور میں نے کہا جتنا بڑا قد ہو تو اس کی تعریف کے لیے اتنا ہی قد، تو حضور میاں صاحب سے پوچھو کہ حضور خواجہ صاحب کا مقام کیا ہے، حضور میاں صاحب سے پوچھو خواجہ صاحب کا مقام کیا ہے۔ میں بات نیچے سے شروع کر رہا ہوں، خواجہ صاحب کی صفات تعلیمات حضور میاں صاحب کی نظر میں اس کا مقام تو بڑے پوری بات ہے جو آستان عالیہ مولا شریف کی طرف راستے آتے ہیں، اس کا مقام میاں صاحب سے پوچھو تو غلاموں کے چوبہ پر روشن ہو جائے گا۔ 14 تک جہاں تک حدود شروع ہوتی تھی
حضور میاں صاحب جوتے اتار لیتے تھے 36 ساری ساستانے پہ حاضری دی ہے اور فقط میاں صاحب نے نہیں دی میاں صاحب نے جن کو آگے دیا ان کو بھی دیا برادر محترم جانتے ہیں ہم تو اتنا نہیں جانتے یہاں حجرے بنا ہوا کرتے تھے میاں صاحب کا علیحدہ کرما والا شریف کا علیحدہ کیلے والا شریف کا علیحدہ اور کھنگ شریف کا علیحدہ یعنی وہ آتے تھے تو پیر خانہ سمجھتے اپنا اس سے بڑا اپنا سمجھتے 36 سال کوٹلہ شریف پہ حاضری دی کتنے سال میں مثبت بات کر رہا ہوں جب ایک پہلو بیان کیا جائے تو عقل مند وہ ہوتا ہے دوسرا پہلو خود بخود سمجھ لیتا اللہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں منطقی زبان میں بات کریں صغرا اور کبرا بنائیں تو نتیجہ خود بخود نکل آتا ہے حضور میاں صاحب نے کتنی دیر خدمت کی یہاں کتنی دیر اور یہ پھریا والا ہے وہاں ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے حضور میاں صاحب تشریف لاتے تو راستے سے لکڑیاں کٹھی کرتے راستے سے روڑے کچے کٹھے کرتے ہم اتنا بڑا قد میاں صاحب کا وہ اتنا بڑا قد اور میاں صاحب کا جس پر میرے مرید پر استاد کو بھی ناز ہوتا ہے شگرد پر استاد کو بھی تو خواجہ صاحب نے دیکھ ناز بھی کیا ہے لکڑیاں روڑے اٹھاتے تھے تو لوگ جب آپ کا تقوی آپ کا دین کے ساتھ وابستگی دیکھتے تو آپ کہتے ہو حضور یہ لکڑیاں روڑے کیا فرمایا میں آستانہ علیہ کوٹلہ شریف جا رہا ہوں اپنے پیر و مرشد کے آستانے میں جا رہا ہوں اور تو میرے پاس کوئی تحفہ نہیں لیکن وہاں آنے والے غلاموں کا اہتمام میں بھی کر کے جا رہا ہوں لکڑیاں ایندھن میں استعمال ہوں گی روڑے بٹوانی میں استعمال ہو گئے اور حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں میاں صاحب کی سمجھ آ رہی ہے آپ سمجھ آ رہی ہے 36 سال نوکری دی اور بتاؤ ہم تو 3 گھنٹے وہ بھی دور کی بات ہے 2 گھنٹے وہ بھی دور کی بات ہے آدھا گھنٹہ نہیں ادب سے بیٹھ سکتے ٹانگیں تھک جاتی ہیں پہلو بدلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ میرے حضور خورشید نقش بند کی ذات تھی آج بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ 10 گھنٹے گزارنا کرتے ہیں مصطفیٰ کی بات تقریر پڑھا کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ علیہ کوٹلہ شریف سنیے بات مکمل کر رہا ہوں اب میں نے میاں صاحب کی بات کی اب میں نے جن کو دیکھا شنیدہ قیب ود مانند دیدہ وہ تو سنی باتیں کر رہے تھے اب میں دیکھی ہوئی بات کرنے لگا ہوں حضور میاں صاحب کی آستانہ کے سجادہ نشین جن کی میرے ساتھ اس میں منفی پہلو نہ بنے منفی پہلو کی طرف نہ جائے میں ممبر رسول میں کھڑا ہو اللہ کے دربار میں کھڑا ہو یہ جملے اپنی سامنے پر حدیث میں طور پر بول رہا ہوں میاں صاحب کہتے تھے صاحبزادہ صاحب تسی ملنے ہو کوٹلہ شریف کی چاشنی مل جائے میاں ولید احمد صاحب گواہ ہیں جی میاں صاحب وہ جامعہ نظامیہ میں تشریف لے جاتے تھے جامعہ نظامیہ کے دروازے پہ آپ کی مرید تھے جن کے آٹے کے ڈوکو تھا تو میاں ولید صاحب گواہ ہیں میاں جمیل احمد صاحب بلا کے ملاقات کرتے تھے اور پھر حق کیا یہ خود بات کر رہا ہوں میں میاں صاحب میاں ولید احمد صاحب جو اس وقت سے سجادہ نشین ہے شرف شریف دے اپنی جیب سے پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے میاں ولید احمد صاحب پیروں کو شرینی پیش کرو اگر میاں صاحب برادر محترم کا جملہ میرے کانوں کے اندر رکاوٹ نہ ڈالتا تھوڑی سی زبان کھلتی خدا کی قسم میں بڑی بڑی چٹھیاں سمجھا کے طریقت اور شریعت جو خواجہ صاحب کی تھی اسے چوری چاند کی طرح کائنات کے سامنے روشن کر دیتے اور حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فصل المشائخ جب کوٹلہ شریف آتے تھے میں نے اپنی
آنکھوں سے دیکھا میرے برابر محترم بھی موجود ہے میرے والد گرامی کے کاندھے کے ساتھ کبھی کاندھا ملا کے وہ چلے نہیں ہیں کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے چلے نہیں ہیں اور ایک موقع ایسا آیا کہ میرے برادر محترم حضور صاحبزادہ میاں غلام قدیر احمد صاحب سجادہ نسیم آستانہ انہوں نے ادب سے ہمیں بھی ملائی ادب ہے نا آپ دیکھتے نہیں علماء کا ادب کیسے ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھا آپ نے مولانا علماء ان کے بولو نا اور سوسی اپنے واسطے بول چھٹو میرے واسطے نہیں بول دیتے دیکھا نہیں کہ علماء نے کیا اور یہاں مجھے بات یاد آ رہی دربار رسالت لگا ہوا ہے صحابہ اپنے آنکھوں کے کٹورے دیدار مصطفیٰ سے بر رہے ہیں مجمع کھچا غلاموں کا حضور کے دائیں پہلو جناب سیدنا ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے کون سبحان اللہ کون سبحان اللہ اور نقشبندیوں ابو بکر صدیق کے نام پہ خون بہانے کون سبحان اللہ جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا لینی ہے ابو بکر صدیق کو راضی سے کریں جب ابو بکر صدیق راضی ہو گئے ضرور ختم ہو دی مجلس ہے صحابہ کا جھرمٹ ہے جناب سیدنا علی مرتضیٰ تشریف لے آئے لیکن دیکھا کہ مجمع میں جگہ نہیں ہے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو اب یہ ساری تقریر جو اس پر لمبی بات ہوتی ہے کھڑے ہو گئے عرض کی بھائی ادھر آ جا میری جگہ پہ بیٹھو اور جب یہ ناز مصطفیٰ نے دیکھا تو جملے تعبیران کا مفہوم میں کر رہا ہوں کریم آقا نے فرمایا ابو بکر قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کرتے وہ نہ سمجھو تو اسی میں سمجھنا ہے اتوں نے آ کے تقریر مارا تھے پھر کب ہوگے سبحان اللہ کب ہوگا سبحان اللہ میں حلال اللہ میں آپ اسی ایک بری بھی پسینہ بہا کے نہیں کہندے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اور قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کرتے جس کی اپنی قدر نہ ہو وہ کسی کی قدر نہیں کرتا جس پر اپنے قدر کا مقدمہ دیا ہے وہی قدر والوں کو کرے گے قدر کا سبحان بچھا کے قدر دیتا بھی ہے قدر دیتا بھی ہے حضور برادر محترم زیب سجادہ آستانہ حاضہ حضور میاں صاحب تشریف لائے اور شریف کے علاوہ اوقات میں یہ مجلس تھی یہ نشست تھی دستگیر زمان کی تو حضور میاں جمیل احمد صاحب فخر المشائخ نے جوتے اور مریدوں کے تربیت بھی میری دے تواڈی تے سبق بھی آستانے دے آتا بڑا سبق بھی آستانے دے جتی بار لا دیتی دروازہ تے میاں صاحب دستگیر زمان دے پتر سن انہاں ادب سکھیا سی تے ساڈے اندر تے کوٹ کے پڑھیا جی اسی اپنے نوں پوچھتے نہیں تے غیراں نوں چھڈ دے تے یہ کوئی اپنا ہو کے بگڑ جائے تے اسی پھر اون دے نال ٹکر لا کے دسنے واپس آ کورونا شریف کی عزت نسب اور طریقت بھی اور ملے گی یا شریعت کے لحاظ سے ہونا کی راہ دے یا طریقت کے لحاظ سے ہونا کی راہ دے میاں صاحب نے برادر محترم میں جوتا پکڑا اندر رکھ دیا دروازے کے حضور میاں فخر المشائخ اٹھے اور میاں صاحب سے بڑے سختی میں کہنے لگے ان کے جو اتنے نہ آیا کریے ساڑھے گوائیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں سانو ان گوائیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں اسی آپ کو جگہ آپ کو بڑی تکلیف جیسی آپ اسی کو گھوم گئے
اسی خود بول کے دسنے اسی خواجہ امیر الدین دے طریقت کی پتران شریعت کی نمائندے حضور فخر المشائخ کہنے لگے فرمانے لگے میاں صاحب یہ بھی کرنا ہے جو انج کہہ دو ایتھے ہن سمجھ کو نہیں آئی کوئی نہیں جائی ہوندی تو تسی انج تے نہ کر دو جی اور آپ کی سمر صاحب نے بڑا جملہ کیا ہے کہنے نہیں تسی انج بھی کرو نا تو بڑا مزہ ہے کیونکہ انج کرنے بھی چاہے کہ سریا نہیں جی انہوں نے جملے میں ویسے آریتن بولن دیا اگر برا لگے تو واپس کر دیا یہ انہوں نے کہا اینج کرنا تو بھی اچھا ہے کیونکہ اینج کرنا دستا ہے میں سریے والا نہیں میں آجزی والا تو یہ بول کے دستا ہے تو دستا ہے میں گونگا نہیں حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ کہہ کے ناراضگی دا اظہار کی تھا کہتا کیا کی اندھی میں تعبیر کر لگا اندھی میں تعبیر کر لگا اگر صحیح لگے علماء کو پوچھ کے تو قبول کر لے دے ورنہ میں معافی منگا گا تعبیر اندھی ایسی فخر المشائخ نے کیا اسی پاہیاں چچیاں چچکانوں میں پاہی چچیاں چچان نہیں آتے سارے بولو یار اوہ آستانہ لیا کوٹلہ شریف زندہ داری چھل ہونی چاہیے چھل ہونی چاہیے آستانہ لیا مکان شریف بولو 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 آستانہ لیا مکان شریف آستانہ لیا کوٹلہ شریف آستانہ لیا شرگور شریف میاں صاحب سے آڈر آڈر گا ایتے ابے دی سنائی اور پتر دی بھی سناؤ کدی میں نے بلاؤ میں چینل کس کے کدی صحیح گا لے بلاؤ چینل تے میں دساں کوٹلہ شریف کہیں دیکھیں دو شیخ آصف فیروز ایڈوکیٹ موجود ہوئے تھے حضور فخر المشائخ نے جانشین سجادہ نشین جنہوں نے اس وقت درویش کامل دے الفاظ نال غلام یاد کر دینے درویش کامل کے ساتھ زیادہ صاحب کی تشریف فرمانے جی اے جی میں آیا نہیں نہیں ہونا چاہیے نہیں سمجھ آئی بانو سانو اپنے آستانے دے اینے جانا چاہیے انہوں نے اینے ہونا چاہیے تے دینے اسی کدھر جائیے تے ساڑھا اہتمام پیرخانے دی وجہ تو ہوئے تے جدو اے پیرخانے دے جانے نے وقار بھی ہونا چاہیے اے عدب ہے نا الطریقہ کلوہا عددن درویش کامل دی گل سنا کے گل ختم کر لگا سرزمین کوٹلہ شریف دی گل کرنا پیا ارے خواجہ صاحب تک میں پہنچی ہی کوئی نہیں اور جتھے میرے خواجہ دے جنہوں نے آکے کوٹلہ پنجو بیگم کوٹلہ شریف بنایا ہے اے جگہ ہے منار شریف بنار درویش کامل حضور میاں خلیل احمد شاہ سرخری جنہوں نے عذر شریف تھلے نہیں سمجھا سکتے انہوں نے بلا پیغام کی کر لیا حضور میاں خلیل احمد صاحب وہ بندہ ہے جن نے میرے بابا جی حضور میاں خورشید عالم صاحب دی معیت زندگی دے کئی سال گزارے رہے آپ سے حج کی تصویر میں چھو میرے برادر محترم پر موجود ہے اتھر میاں خلیل احمد صاحب موجود ہے لیکن ادب ہوندہ ہے پیورو بیٹھ کے ادب ہوندہ ہے کارنو ایسے ریاستے سے لوگ اگر ادھر ہے نہیں ایسے مجمع میں اندر ہے تھوڑا جا لیتا ہوئے واہ ہو گیا ویسے آئیے تسی یہ بھی نہ سمجھا جو انہا چرا کر رہے یہ نہ سمجھا جو مولوی ہے یا سیپی بلوی ہے یا سیپی خطیب ہے یا سیپی نافقہ ہے ایڈوکیٹ لیکن ایک گل کہنا چاہنا جی میں بھی انہا بھی طریقت ہے نا اللہ کرے میں نے تو سارے لوگوں میں طریقت ہے انہوں نے خود گل سنائی پروگرام ہو گیا دعا ہو گئی لنگر شریف دی باری آئی تو حضور میاں صاحب نے والد گرامی نے پیغام کر لیا کہ میاں صاحب نے کو بیٹھ چاہ کے لنگر کرنا تو انہوں نے کہا میں کڑا کے پیر بن گیا ہوں میں تو مرید کو پتہ ہے میں حضور بریلیوں کے نال کر رہا ہے میں حضور
اے شیخ صاحب موجود نے ہونے نہ ذمہ دار ہاتھ پاڑا بھی میرا کہنا تھا کرسی سی کرسی بھی جڑی پروٹوکول والی نہیں جڑی آج کل مسجد وچ رکھدے نے وہ بھی نہیں اصول نما اون دے آپ تشریف فرمانے مریداں نوں کیا روٹی بھی لیاؤ تے پیالہ دال دا بھی لیاؤ ہن گل سنیا جڑی میں کر چلنا نا خدا کی قسم ان تے اونچی میرے کول گل ادب دے لحاظ نال ہے ہی کوئی شیخ صاحب کہندے نے کہ روٹی آ گئی دال آ گئی تے جدوں پتہ روٹی ہوے دال ہوے تے ویکھو تے کتے بھی آ جاندے نے او بولو کتے بھی میاں صاحب نشی کر رہے سن تے بیلی کول بیٹھے سن کتا آ گیا واقعی درویش کامل ہے کتا آیا جدو کتا آیا تے بیلیاں نے اپنے شہر کی محبت واسطے انہوں دور دور کیا تے میاں خلیل احمد صاحب جلال چاہ گئے اور فرمایا بیلیاں کتا نہیں ہے کولا شریف